اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کتاب ہدایت بنا کر نازل فرمایا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم کے ذریعے ہدایت اور رہنمائی ملے، قرآن کریم کے ذریعے ہمیں فکر آخرت نصیب ہو، قرآن کریم کے ذریعے ہمیں دنیا میں اللہ کے حکم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق زندگی گزارنے کا سلیقہ آئے۔ قرآن کریم کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور قرآن کریم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال کے ساتھ قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیات کی اپنی زبان مبارک سے تفسیر کیا فرمائی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل مبارک سے قرآن کریم کی تشریح کیسے فرمائی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک، یہ بنیاد ہے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو قرآن کریم کو سمجھاتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ کر سمجھاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین جو قرآن کریم پر عمل فرماتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل کو دیکھ کر عمل فرماتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے سامنے بھی زندگی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین جانتے ہیں کہ اس موقع پر کون سی آیت نازل ہوئی، اس آیت کے نازل ہونے کا پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے، اور کس تناظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، اور آپ کے فرمانے کا مقصد کیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن کریم کو کوئی زیادہ نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر اور تشریحات کو سمجھنا ضروری ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، اہل بیت رضی اللہ عنہ مجمعین کی وضاحت اور تشریحات کو سمجھنا ضروری ہے۔